بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو آپ کو حیرت میں ڈال دے گی کہ جب ہم لوگ اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہیں 10 سال کے بعد، یعنی کہ جس واقعے کی جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں اس بات کو شروع ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو ختم کرنے کے بعد جب آپ کمنٹ کیجئے گا تو آپ بتائیے گا کہ کتنے لوگ ایمانداری سے، کتنے لوگ جانتے تھے۔ آپ لکھیں گے ہاں میں جانتا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو میں کاؤنٹ کروں گا اس کو، میں ووٹنگ کروں گا۔ اور اگر آپ نہیں جانتے تھے تو لکھیے گا ایمانداری سے کہ میں نہیں جانتا تھا۔ ابراہیمی مذاہب مصر کے اندر 10 سال سے ایک چیز وہاں پہ قائم ہے جسے کہتے ہیں مصر فیملی ہاؤس۔ مصر فیملی ہاؤس کے بارے میں 10 سال سے ایک قائم ہوا پہلے، تو کتنے لوگ جانتے تھے؟ مصر میں جو فیملی ہاؤس ہے اس کے اندر جو سٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ ایک کمیونٹی ہال ہے، کچھ اور کمرے ہیں، اس کے علاوہ کچھ آفیسز ہیں، لیکن یہ تو کوئی خاص بات نہیں میں کر رہا۔ وہاں پر مسجد ہے، وہاں پر گرجا ہے، اور وہاں پر یہودیوں کی عبادت کرنے کی جگہ بھی بنائی گئی ہے۔ 3 جگہیں ہیں۔ یہ تینوں مذاہب جو ہیں یہ ابراہیمی مذاہب ہیں، اور وہاں پر جس میں بات کر رہا ہوں اب آپ کہہ لیجئے کہ ایک نیا مذہب وجود میں آنے والا ہے، نیا مذہب جس کو کہا جائے گا ابراہیمی مذہب۔ ابراہیمی مذہب، یہ ایک کالم نیا آ جائے گا، ابراہیمی مذہب۔ اب اس مذہب کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ اس کے اندر وہ بھی ہوں گے جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ابراہیمی مذہب جوائن کر سکتے ہیں، یہودی جوائن کر سکتے ہیں، عیسائی جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا تعلق اگر مسلمانوں سے ہے، یہودیت سے ہے یا عیسائیوں سے ہے تو ابراہیمی مذہب آپ کا ہے، کیونکہ یہ ابراہیمی مذاہب کا ہے۔ اور آپ ایک ایسی جگہ جیسے مصر فیملی ہاؤس ہے تو اس کے طرح کی جگہوں کو بنایا جائے گا جہاں پر آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر آپ مسلمان میں سے آئے ہیں تو آپ مسجد میں نماز پڑھیں، اگر آپ یہودی ہیں تو یہودی اپنی عبادت کر لیں، اور اگر آپ عیسائی ہیں تو گرجا میں چلے جائیں اپنی عبادت کریں۔ نو باڈی ول آسک کیونکہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو۔ لیکن یہ ایک نیا مذہب بن جائے گا، اور 1 سال سے جو ہے یہ اب ڈسکس ہو رہا ہے عرب ریاستوں میں بہت زیادہ۔ ابراہیمی مذہب کے بارے میں کوئی سرکاری اعلان آپ نے اب تک نہیں سنا، اور اس مذہب کے قیام کی بنیاد ابھی تک نہیں رکھی گئی، اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے کہ آپ کو اس میں آنا ہے، تبلیغ نہیں کی گئی اس کی، اور نہ ہی کوئی کتاب اس کی ملتی ہے آپ کو، نہ ہی کوئی اس کا کوئی اور اس کی کوئی چیز ملتی ہے، بروشر، فلیپ، کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ اس منصوبے کے تحت ماضی قریب میں اسلام، عیسائیت اور یہودیت مذاہب میں شامل مشترکہ پیغامات پر مبنی حضرت ابراہیم کے نام پر ایک مذہب بنانے کی کوشش بہرحال شروع کر دی گئی ہے۔ اور اگر آپ کو میں یاد دلا دوں تو آپ جانتے ہیں کہ ابراہم اکارڈ یعنی کہ معاہدہ ابراہیم، معاہدہ ابراہیم میں کیا ہوا؟ UAE معاہدہ ابراہیم میں کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو جو اور ممالک آئے، ٹھیک ہے، بحرین، تو جو اور ممالک آئے، موروکو اور جو ممالک آئے، اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو، یعنی کہ جو ابراہیم مذاہب ہیں جو وہ ہے اس کے اندر انہوں نے ڈالا گیا ابراہیم اکارڈ کو۔ یعنی کہ یہ بات آپ کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس کو 2 سال سے نہیں، 1 سال سے نہیں، بلکہ 10 سال سے چلا رہے ہیں۔ ایک ملک، ایک کرنسی، ایک مذہب، تو ایسا کیسے ہوتا کہ اگر فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں ادھر لے مت جانا بات کو کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن اگر آج یہودی کھڑا ہو جاتا عام حالات میں کہ مجھے حکومت کرنی ہے پوری دنیا پہ، تو کون کر دیتا ان کو؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی نئی شکل ہی لانی ہے اس کو، اور وہ جو ہے ابراہیمی مذہب میں یہ معاملات شروع ہوں گے اور آپ کے سامنے یہ آئیں گے بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ اب یہ عرب کے اندر تو آ چکا ہے، اب ہم تک کب تک پہنچے گا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال میں آپ کو کچھ کٹنگ، کچھ تفصیل جو ہے دینا چاہوں گا تاکہ آپ کو اس کی جو لب لباب ہیں وہ معلوم چل جائیں کہ آپ کو سمجھ جب چیز آئے گی تو آپ کے علم میں ہو۔ اب جو اس کی بیسک انفارمیشن ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اپنے دماغوں میں رکھیے گا۔ مصر کے اسکندریہ میں 2011، ٹھیک ہے 10 سال ہو گئے پورے، انقلاب کے بعد پوپ شناؤد آتھرڈ اور الازہر کے ایک وفد کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، اور مصر فیملی ہاؤس کے قیام پر غور کیا جاتا ہے اور قیام کیا جاتا ہے اور کر دیتے ہیں۔ 2 مذاہب کے درمیان جو ہے وہ آپس کے جو اختلافات ہیں، جو معاملات ہیں، کہ انہوں نے کہا، پوپ نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان
عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ جو بیچ میں جو رکاوٹیں ہیں، پرابلم ہے، یہ جو اختلاف ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو انہوں نے کہا بالکل ہم بات کرنے کو تیار ہیں. کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کرنے کو تیار ہیں؟ انہوں نے کہا کرنے کو تیار ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی پلیٹ فارم بنایا جائے. انہوں نے کہا پلیٹ فارم بنا لیا جائے. اس کے لیے کیا بنایا گیا؟ فیملی ہاؤس بنایا گیا، اور وہ ہے ابراہیم مذہب کے حوالے سے. انہوں نے کہا ایک جگہ بنا دیں گے جہاں پر سب بیٹھ کے اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے مستقل طور پر. اور یہ بنا دیا گیا کہ عیسائیت اور اسلام کے جو لوگ ہوں گے وہاں بیٹھ کر اس کے اوپر مفصل گفتگو کرنا شروع کر دیا کریں گے. اب جب شروع ہو گئی تو جو جامع الازہر کے الطیب ہیں انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر دو مذاہب کے درمیان میں قبول کرتا ہوں کہ ایسی الجھنوں اور دونوں مذاہب کے درمیان جو انضمام کے بارے میں پیدا ہونے والے شکوک کے بارے میں بات کرنا میں ضرور چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ عیسائیت، یہودیت اور اسلام کو ایک مذہب میں ضم کرنے کی خواہش کا مطالبہ کرنے والے آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ تمام برائیوں سے نجات دلائیں گے. اب جب یہ چیز قائم ہو گئی تو اس کے بعد جو الطیب ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سلسلہ ایسا لگ رہا ہے کہ ابراہیمی مذہب کے حق میں مبلغین آئیں گے اور کہیں گے کہ وہ لوگوں کے باہمی جھگڑوں اور تنازعات کو ختم کر دیں گے، لیکن در حقیقت یہ اپنی آزاد مرضی کے عقیدے اور ایمان کے انتخاب کی آزادی کو ضبط کرنے کی دعوت ہے. یعنی کہ بالکل ایک نئی چیز بن جائے گی. مسلمان، عیسائی اور یہودی وہ نہیں رہے گا جو ابراہیمی مذہب کے اندر آ جائے گا، جبکہ وہاں سے اگر ہم بات نکالتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں، آپ توریت کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، اور آپ بتوں کی پوجا نہیں کرتے، آپ سورج کو نہیں پوجتے، آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر آپ میں ہیں تو آپ ابراہیمی، اور پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منکر نہیں ہو سکتے. جو مسلمان ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں منکر نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منکر نہیں ہے. تو پھر اگر تمام باتیں ہیں تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں مل رہی ہیں. لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں تو چلتی رہیں گی، ہوتی رہیں گی، لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی تمام لوگوں کو ایک ساتھ بٹھانے کے اوپر، بحث کرنے کے اوپر، اختلافات ختم کرنا اور معاملہ ہے، اور ان کو آپس میں ضم کرنا اور معاملہ ہے. اس پر انہوں نے کہا کہ جی مجھے اختلاف ہے، اور اب انہوں نے اس کے اوپر باقاعدہ اختلاف شروع کر دیا ہے. سب سے بڑا اختلاف جو انہوں نے کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کی آڑ میں سیاست ہوگی. یہ جو چیز ہے نا جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ایک حکومت، ایک مذہب، ایک تمام چیزیں، تو وہ انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ مذہب کے نام پر جو ہے سیاست کا معاملہ ہے. بہرحال اعتراض کرنے والوں نے کہا ہے کہ یہ ایک سیاسی کیمپ کے طور پر ہم اس کو دیکھتے ہیں جس کا مقصد اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو خاص طور پر عرب ملکوں میں معمول پر لانا اور ان کو بڑھانا ہوگا. بہرحال یہ تمام باتیں آپ کو بتانا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 کہ جو مصر فیملی ہاؤس ہے وہ 2022 سے عام پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا. مطلب یہ ہوا کہ جو مصر فیملی ہاؤس میں جائے گا تو وہاں سے اس کی رجسٹریشن اسٹارٹ ہو جائے گی، ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی جائے گی، اور مسلمان جو ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھیں گے، عیسائی اپنے گرجا گھر میں جائیں گے، اور جو یہودی ہیں وہ اپنی عبادت کریں گے. اور اسے وہاں پر کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھنے کا موقع ملے گا اور آپس میں اختلافات کو دور کرنے کا موقع ملے گا. لیکن جو تنقید کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان باتوں کا مذہب سے تعلق ہے ہی نہیں، جس طریقے سے آپ نے بنایا ہے اس کو. ابراہیم مذہب کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سیاسی ایجنڈا ہے جس کے اندر یہودیوں کو فائدہ دیا جائے گا، اور ایک گروپ کے ذریعے، مطلب یہودی اس ٹائم 1 کروڑ ہے نا، آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں 57 ملک مسلمانوں کے ہیں، اور اکثریت اس سے بڑا مذہب جو ہے وہ عیسائیوں کا ہے. ہم سے مسلمانوں سے بڑا مذہب عیسائی ہے. 2 بڑے مذاہب ہیں، نمبر 1 پہ عیسائی ہیں، نمبر 2 پہ جو ہے مسلمان ہیں. اور یہ جو نمبر 1 نمبر 2 ہے یہ بہت ہی بڑے ہیں، یہ دونوں مذہب بہت ہی بڑے ہیں. یعنی کہ 57 ملک مسلمانوں کے ہیں. دنیا میں ایک بھی ہندو اسٹیٹ نہیں ہے. مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک بھی ہندو ملک نہیں ہے. وہیں پر آپ دیکھ لیجئے کہ جو مسلمان ہیں ان کے پاس 57 ملک موجود ہیں. اس طرح عیسائیوں کی حکمرانی جو ہے بہت آپ کو نظر آئے گی. تو باقی بتوں کو ماننے والے اور عجیب و غریب اور بھی معاملہ چلتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے عقیدے ہیں، ان کا بلیوز ہیں، ان کو ہم نہیں چھیڑتے کیونکہ ہمیں چھیڑنے کو منع بھی کیا ہے، اور ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں بات کرنے کو منع بھی کیا گیا ہے. اس پہ ہمیں کیوں بات کریں؟ ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے اور وہ اس سے پیار بھی کرتا ہے. لیکن معاملہ آپ اس کو سیاسی سمجھتے ہیں یا مذہبی، آپ اس کو چال سمجھتے ہیں یا امن کی کوشش، یہ مجھے آپ نے اپنے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے. میں ویٹ کروں گا اور انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.